بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 57 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شرط شرعی کے حصہ دوم کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے تقریباً دو طرح کے بنیادی نظریات آتے تھے۔ ایک مرحوم مظفر نے بیان کیا تھا کہ ہماری جو بحث ہوگی وہ تمام شرائط عقلیہ میں بھی ہوگی، اسی طرح شرائط شرعیہ میں بھی ہوں گی، لیکن مقابل میں مرحوم مظفر کے جو استاد محترم تھے جناب مرزا نائینی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہے صرف شرائط عقلیہ کے بارے میں ہوگی، البتہ شرائط شرعیہ کے بارے میں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علت بیان یہ کی تھی کہ چونکہ شرائط شرعیہ واجبات نفسی کا جز شمار ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے جز ہوتے ہوئے ہم اس کو واجب غیر کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں اجتماع واجبین لازم آ جائے گا۔ اس قول کی البتہ مرحوم مظفر نے اپنے الفاظ میں وضاحت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ انہی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ ان کی اس سے مراد کیا ہے۔ کلام جناب مرزا نائینی مکمل ہونے کے بعد آج مصنف کے دوسرے استاد محترم جناب محقق اصفہانی جناب مرزا نائینی کے اس قول پر اشکالات فرماتے ہیں۔ یہ اشکالات انہوں نے اپنے درس میں اپنے طلاب عزیز کو بیان فرمائے تھے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اشکالات میرے استاد محترم نے فرمائے ہیں وہ یقیناً میں ان تمام اشکالات کو قبول کرتا ہوں اور میں انہی کے ساتھ ہوں، البتہ ان تمام اشکالات میں سے فرماتے ہیں میں دو اشکالات کو اپنی کتاب کی زینت قرار دیتا ہوں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ جناب مرزا نائینی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو قید ہوتی ہے وہ خود مأمور بہ میں داخل ہوتی ہے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ والی قید جو کہ مولا کے امر میں اور مأمور بہ میں، مثال کے طور پہ جو ہمارا معنوی ہے صلاۃ ہے، مثال کے طور پہ تو جو نماز ہے، جو صلاۃ ہے، جو مأمور بہ ہے، خود اس میں قید داخل ہے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی اس سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ قید خود غرض مولا میں داخل ہے، تاکہ ہم کہیں کہ یہ قید اور غرض مولا مل کر کیا ہوتی ہیں؟ مصلحت ملزمہ کو تشکیل دیتی ہیں۔ گویا مصلحت جو میں حاصل ہو رہی ہے وہ کس سے حاصل ہو رہی ہے؟ وہ اس قید سے بھی حاصل ہو رہی ہے اور اس مقید سے بھی حاصل ہو رہی ہے، دونوں کو ملا کر ہمارے لیے مصلحت واقعیہ اور مصلحت ملزمہ حاصل ہو رہی ہے۔ آیا مولا کی مراد یہ ہے کہ قید اور مقید مل کر اس مصلحت ملزمہ کو لازم قرار دیتے ہیں، یا یہ کہ مولا کی مصلحت نماز میں ہے لیکن جو قید ہے وہ فعلیت میں دخول رکھتی ہے، خود مصلحت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں؟ یعنی دو واضح صورتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پہلی صورت میں کیا ہوگا کہ قید میں بھی مصلحت ہوگی، لیکن دوسری صورت میں جو ہے وہ مصلحت واقعیہ خود نماز میں ہوگی، لیکن جو مولا کی قید ہے، مثال کے طور پر طہارت کی جو شرط قرار دی جا رہی ہے، وہ قید فعلیت میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ قید اس صورت میں ہوگی جب فعلی طور پر تم نماز کو ادا کرنا چاہو گے۔ آیا آپ کی مراد یہ والی صورت ہے یا آپ کی مراد پہلی والی صورت ہے؟ اب ان دو صورتوں کی آگے وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تو آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کو ہم اصل غرض کے لیے قید قرار دیں، یعنی مولا کی غرض میں کیا تھا؟ مولا یہ چاہتا تھا کہ تم صرف نماز ادا نہ کرو، بلکہ مولا کی مصلحت اس بات میں تھی کہ تم ایسی نماز ادا کرو کہ جس میں طہارت کی قید موجود ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں اگر تو آپ اس بات کے قائل ہیں تو محقق اصفہانی فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ قید اور تقیید دونوں واجب نفسی کے ماتحت شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا مقامی بیان میں وہ جس چیز کو چاہے بطور قید کے بیان کر دے، جس چیز کو چاہے بطور اطلاع کے چھوڑ دے۔ چونکہ مولا اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ قید اور مقید دونوں کو ملا کر فرماتے ہیں کہ ہم اس کو غرض مولا شمار کریں گے، البتہ ان کو غرض مولا شمار کرنے کی صورت میں فرماتے ہیں ہم ان کو شرائط کا نام نہیں دے سکتے جیسا کہ آپ نے شرائط کا نام دیا تھا، بلکہ ہم ان کو اجزاء کا نام دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے چار صورتیں آتی ہیں، یا مقدمات ایسے جو بالمعنی عام ہوتے ہیں، بالمعنی اخص ہوتے ہیں، یا مقدمہ داخلی ہوتا ہے، یا مقدمہ خارجی، جیسا کہ چار صورتیں مرزا نائینی نے بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے آپ نے کہا تھا کہ جو مقدمات بالمعنی عام ہوتے ہیں آپ نے ان کو شرائط کا نام دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو شرائط کا نام نہیں دے سکتے بلکہ ان کو اجزاء کا نام دیا جائے گا۔ یہ ہوگی پہلی صورت کہ اگر آپ اس کو غرض مولا میں بطور قید کے عکس کرتے ہیں، لیکن اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو غرض مولا میں قید شمار نہیں کرتے بلکہ غرض مولا وہ کیا ہے؟ نماز میں ما ہوا نماز ہے، لیکن جو یہ قید آ رہی ہے یہ فعلیت میں داخل ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی شرائط ہوتی ہیں وہ غرض مولا کی فعلیت میں دخیل ہوتی ہیں، یعنی شرائط جو ہوتی ہیں
وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ اس وقت آتی ہیں جب کوئی امر فعلی ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کے انجام دینے کا وقت ہے، تب ان شرائط کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ فرماتے پس اس طرح کے امور اصلاً متعلق امر واقع نہیں ہوتے بلکہ طبعاً ہوتے ہیں۔ جتنی بھی شرائط ہوتی ہیں وہ کبھی بھی براہ راست امر مولا شمار نہیں ہوتی، بلکہ وہ طبعاً جو ہے امر مولا میں آ جاتی ہیں۔ فرماتے اگر ہم ان کو طبعاً قرار دیں گے تو چاہے وہ شرائط عقلیہ ہوں چاہے وہ شرائط شرعیہ، فرماتے ان میں پھر ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ فرق صرف ایک مقام پہ ہوگا کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، شرائط عقلیہ میں حاکم عقل ہوتی ہے اور شرائط شرعیہ میں جو حاکم ہوتے ہیں وہ شارع ہوتا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اگر ہم پہلی صورت کی بات کرتے ہیں کہ غرض مولا میں قید داخل ہے تو اس صورت میں اس قید کو ہم جز کا نام دیں گے۔ اگر ہم غرض مولا میں اس کو قید کے طور پہ عکس نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو فعلیت میں منحصر سمجھتے ہیں، اس صورت میں ہم اس کو پھر شرائط کا نام دیں گے، اجزاء کا نام نہیں دے سکتے۔ دونوں صورتوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ اب فرماتا ہے کہ مولا جو ہمیں امر دیتا ہے، اس امر کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو مولا کیا کہے کہ واجب نفسی کے امر کے ساتھ اس شرط کا بھی امر کرے، اور کیا کہے صلی عن الطہارہ، تو ایسی نماز پڑھ کہ جس میں طہارت ہونی چاہیے، گویا کہ شرط کو ذکر کرتا ہے۔ بس یہ جو یہاں پہ طہارت کو بیان کیا جا رہا ہے، طہارت اس کا کیا قرار پا جائے گا؟ جز قرار پا جائے گا، غرض مولا میں داخل ہو جائے گا۔ یا مولا کیا کرتا ہے کہ نہیں، شرط کے لیے مستقل طور پر امر صادر کرتا ہے، یعنی اس کو فعلی ہونے کے اعتبار سے بیان کرتا ہے، اس کو اپنی غرض میں داخل کر کے بطور مصلحت کے بیان کرتا نہیں ہے۔ اور مولا کیا کہتا ہے؟ تو طاہر للصلاۃ، کہ تو نماز کے لیے باطہارت ہو جائے، یعنی مستقل امر دے اور اس کو طہارت کا حکم ثابت کر دے۔ پس فرماتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں۔ جناب مرزا نائینی، آپ کی مراد کون سی؟ جو کہ آپ کی مراد واضح نہیں ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر آپ پہلی صورت مراد لیتے ہیں تو اس صورت میں پھر ان کو شرائط کا نام نہ دیں، ان کو اجزاء کا نام دیا جائے گا۔ اگر آپ کی مراد دوسری صورت ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں ان کو شرائط کہا جائے گا، ان کو پھر اجزاء کا نام نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا اشکال پھر انشاءاللہ کر کے درس میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں اما اولا، فرماتے ہیں ہمارے سامنے دو صورتیں، کہا تھا کہ ہم جناب مرزا نائینی کے قول کو قبول نہیں فرماتے، ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، کون کون سی؟ یا غرض مولا میں داخل ہے یا پھر یہ فعلیت میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں پہلا اشکال اس پہ اوپر یہ ہوگا، فَلِأَنَّ هَذَا الْقَيْدَ الْمَفْرُوضَ دُخُولُهُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ، فرماتے ہیں وہ والی قید جس کو ہم نے مأمور بہ میں داخل ہونا فرض کیا ہے، یہ والی قید لا یخلو، دو حال سے خالی نہیں ہے، اما ان یکون دخیلا فی اصل الغرض من المأمور بہ، یا یہ مأمور بہ کی اصل غرض میں داخل ہوگی، اس کو بطور قید کے اور بطور مصلحت ملزمہ کے عکس کیا جائے گا، یا پھر اما ان یکون دخیلا فی فعلیت الغرض منہ، یا ہم اس کو غرض کی فعلیت میں جب امر فعلی ہوگا اس وقت میں اس کو داخل قرار دیں گے، اصل غرض میں داخل نہیں ہے۔ والا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی تیسری صورت اس کی آتی نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ، اگر تو آپ کی مراد ہے کہ اصل غرض میں قید اور مقید مل کر مصلحت ملزمہ کو تشکیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تو آپ کی مراد یہ صورت ہے، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِهِ بِالْأَمْرِ النَّفْسِي، ضروری ہے کہ مولا اس صورت میں ایسا امر دے کہ جو واجب نفسی کی صورت میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کا جز شمار ہوتا ہے، وَلَكِنْ بِمَعْنَى أَنَّ مُتَعَلَّقَ الْأَمْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْخَاصَ بِمَا هُوَ خاص، فرماتے ہیں البتہ اس صورت میں کہ جو متعلق امر ہے اس میں خاص بما ہوا، خاص کا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ امر کس انداز میں ہونا چاہیے کہ وہ خاص بما ہوا، خاص کے انداز میں ہونا چاہیے۔ ہماری مراد کیا ہوگی اس خاص سے؟ وَهُوَ الْمُرَكَّبُ مِنَ الْقَيْدِ وَالْمُقَيَّدِ، فرماتے ہیں کہ ایسا مرکب ہوگا کہ جو مقید اور قید دونوں چیزوں سے مل کر بنے گا، گویا فَيَكُونُ الْقَيْدُ وَالتَّقْيِيدُ مَعًا دَاخِلَيْنِ، فرماتے ہیں غرض مولا میں قید اور تقیید دونوں ایک ساتھ داخل ہو جائیں گی، دونوں کو ہم کیا نام دیں گے؟ واجب نفسی کا نام دیں گے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں تو آپ کے ساتھ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کو واجب غیری کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ جو ہے وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ واضح، فرماتے ہیں اس کی وجہ واضح ہے، دلیل واضح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَدْعُو بِالْأَصَالَةِ إِلَىٰ إِرَادَةِ مَا هُوَ وَافٍ بِالْغَرَضِ وَمَا يَفِي بِالْغَرَضِ هُوَ الْخَاصُ بِمَا هُوَ خاص، فرماتے ہیں جو مولا کی غرض ہے وہ تقاضا کرتی ہے بالاصالہ اس بات کا کہ مولا اس چیز کا ارادہ کرے جو غرض مولا کو پورا کرنے والا ہو، یعنی مولا مقام بیان میں ہے، مولا چاہے گا اپنی غرض کو پورا کرنا، جب اپنی غرض کو پورا کرنا چاہے گا تو اب مولا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کا بالاصالہ ارادہ کرے تو اس کی غرض کو پورا کرنے والا ہو، اور اس کی غرض کو پورا کون کرتا ہے؟ هو الخاص بما هو خاص، جو کہ خاص اور خاص کیا ہے؟
اے المرکب من المقید والقید، یعنی جو مقید اور قید دونوں سے مل کر بن رہا ہو، یعنی جس میں دونوں چیزیں شامل ہو، یعنی ایسی نماز، یعنی نماز مقید ہو جائے کس کے ساتھ؟ اسی قید طہارت کے ساتھ۔ لا ان الخصوصیت تکون خصوصیتا فی المامور بھی المفروغ عن کونہ مامور بھی، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ والی جو خصوصیت آ رہی ہے صرف اسی مامور بھی میں آ رہی ہے کہ جو مامور بھی ہونے سے فارغ عنہ ہو چکا ہے، یعنی مولا نے حکم دیتے کہ نماز چاہیے بس مجھے، لیکن اس میں ایسی شرط نہیں قرار دی کہ طہارت کے ساتھ، نہیں فرماتے ہیں نہ، طہارت کی قید اس میں ہر حال میں کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی۔ طہارت والی جو نماز مولا کو وہ چاہیے، صرف نماز بما ہوا نماز اس کو نہیں چاہیے۔ کیوں؟ لأن المفروض ان ذات المأمور به ذی الخصوصیت لیس وحدہ دخیلا فی الغرض، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو خود ذات مامور بھی ہے کہ جس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کا باطہارت ہونا، فرماتے ہیں کہ وہ صرف غرض مولا میں داخل نہیں ہے۔ وعلی ھذا، پس اس بنا پر فیکون ھذا القید جزءا من المامور به کسائر اجزاء الاخرى، فرماتے ہیں کہ یہ والی جو قید ہوگی یہ اس مامور به کا اس نماز کا جز قرار پائے گی، یہ والی جو طہارت ہے یہ اس کا جز قرار پائے گی۔ وضو کی طرح یہ مقدمہ خارجی نہیں ہوگا بلکہ مقدمہ داخلی ہوگا، اسی کا جز قرار پائے گی جس طرح کہ باقی نماز کے اجزاء ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا فرق بین جزء و جزء فی کونہ من جملۃ المقدمات داخلی، فرماتے ہیں اس کے جز ہونے میں اور مقدمات داخلیہ میں سے ہونے میں کوئی فرق بھی نہیں ہوگا۔ پس اس بنا پر فتسمیۃ مثل ھذا الجزء بالمقدمات داخلیۃ بالمعنی، فرماتے ہیں پس اس صورت میں اس کو مقدمہ داخلیہ بالمعنی العام کا نام دینا بلا وجہ ایسا درست نہیں ہے، جیسا کہ مرزا نائین ایسا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو جزء خاص کا نام دے رہے ہیں، یعنی مولا معنی عام مراد نہیں رہا کہ تمہیں صرف نماز پڑھنا مقصد نہیں بلکہ ایسی نماز پڑھنا جس میں طہارت کی قید ہے، فرماتے ہیں مقدمہ داخلیہ بمعنی اخص ہو سکتا ہے، بالمعنی العام اس کو ہم قرار نہیں دے سکتے، لہٰذا ہم اس کو جز کا نام دیں گے، ہم اس کو شرط کا نام نہیں دیں گے۔ بل ہوا مقدمۃ داخلیۃ بقول مطلب، فرماتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ یہ مقدمہ داخلیہ ہوگا، کما لا وجہ لتسمیتہ بشرط، فرماتے ہیں جس طرح ہم اس کو مقدمہ داخلیہ بمعنی العام کا نام نہیں دے سکتے ویسے ہم اس کو شرط کا نام بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط وہ ہوتی ہے جو کہ فعلیت کے وقت آتی ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ یہ خود اسی نماز کا جز بن رہی ہے، ہم اس کو جز تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو شرط کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ اگر آپ کی مراد ہے کہ یہ والی جو قید ہے وہ غرض مولا میں ہی داخل اور مصلحت ملزمہ کو لازم ہے، لیکن وہ ان کان من قبیل ثانی، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اصل غرض مولا کی کیا ہے؟ نماز چاہیے بما ہوا نماز، لیکن جو قید آ رہی ہے طہارت والی وہ کیا ہے؟ وہ شرط قرار پا رہی، اس کی فعلیت میں اس کا کردار ہے۔ فرماتے فہذا ہوا شأن الشرط، فرماتے ہر شرط ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب امر فعلی ہوتا ہے شرط کی باری تبھی آتی ہے، اس کی نوبت تبھی آتی ہے، سواء کان شرط شرعیا او عقلیا، فرماتے اس میں فرق نہیں ہے چاہے شرط شرعی ہو یا پھر عقلی ہو۔ ومثل ھذا لا یعقل، فرماتے اصلا معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الغرض لا يدعو بالاصالۃ الا الى ارادۃ ذات ما یفی بالغرض ویقوم به فی الخارج، اس لیے کہ جو مولا کی غرض ہے وہ بالاصالہ اگر کسی چیز کا ارادہ کری تو کس چیز کا ہے؟ صرف اسی چیز کا جو مولا کی غرض کو پورا کرے، اور خارج میں کیا ہے؟ اس کا قائم مقام بنجر کیا ہے؟ وہ صرف نماز بما ہوا نماز ہے، مولا کو نماز چاہیے، حال بتا جب فعلیت کا مرحلہ آئے گا تب وہاں پہ شرط لگی کہ ہاں یہ طہارت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرماتے پاس یہاں پہ جو شرط ہے وہ گویا کہ براہ راست امر مولا شمار نہیں ہو رہی، جیسا کہ ہم نے پہلی صورت میں بیان کیا تھا۔ اس اعتبار سے دونوں صورتوں میں فرق آ جائے گا۔ وَأَمَّا مَا لَهُ دَخْلٌ فِي تَأْثِيرِ سبب، فرماتے ہیں وہ چیز کے جو سبب کے مؤثر ہونے میں دخیل ہو، یعنی سبب سے مراد کیا ہے؟ یعنی اے فی فعلیت الغرض، مولا کی غرض کو پورا کرنے میں جو چیز مؤثر ہو رہی ہو، فلا يدعو الیہ الغرض فی عرض ذات سبب، فرماتے ہیں خود سبب کی ذات کے عرض میں یہ چیز غرض مولا شمار نہیں ہو سکتی، ہم اس کو اصالتاً غرض مولا شمار نہیں کر سکتے عرض میں۔ بل الذی یدعو الی ایجاد شرط التأثیر لا بد ان یکون غرضا طبعیا یتبع الغرض الاصلی وینتہی الیہ، فرماتے بلکہ فرماتے وہ والی چیز جو تأثیر کی شرط کو ایجاد کرتی ہے اور ہمارے لیے کہتی ہے کہ تمہارے لیے اس شرط کو حاصل کرنا ضروری ہے، فرماتے ایسی شرط کے لیے ضروری ہے کہ وہ غرض طبعی ہونی چاہیے، ہم اس کو غرض اصلی قرار نہیں دے سکتے، ایسی غرض طبعی جو کہ غرض اصلی کی اتباع کرے اور اس کی انتہا اسی غرض اصلی پر ہو رہی ہو۔ بس اس بنا پر جب ہم نے کہہ دیا کہ جو بھی شرط ہوگی وہ غرض مولا قرار نہیں پاتی، اس بنا پر فرماتے ہیں ولا فرق بین شرط شرعی و غیر
غیر فضال فرماتے ہیں اس میں اب چاہے شرط شرعی ہو یا شرط عقلی اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ جب شرط کا نام اس میں صادق آ گیا تو براہ راست اور بالاصالہ جو ہے وہ مراد مولا شمار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اس اعتبار سے تو ان میں فرق نہیں، البتہ ایک فرق وہ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا وہ ابھی باقی ہے، وہ کون سا؟ انما الفرق ان شرط شرعی لما کان لا يعلم دخلو فی فعلیت الغرض الا من قبل المولا۔ فرماتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ شرط شرعی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا فعلیت غرض میں داخل ہونا معلوم نہیں ہوتا ہے مگر سوائے کس کے؟ مولا کی جانب سے، یعنی شرط شرعی کو جو قرار دینے والا اس کا حاکم ہوتا ہے وہ مولا ہوتا ہے، شارع ہوتا ہے، جیسا ایک طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا استقبال کی بلا ناویہ بے نسبت الصلاۃ، نماز کی دیگر جتنی بھی شرائط ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی جو شرائط شرعی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ أَن يُنَبِّهَ الْمَوْلَى عَلَىٰ اعْتِبَارِهِ وَلَوْ بِأَن يَأْمُرَ بِهِ۔ فرماتے ہیں مولا کے لیے ضروری ہے کہ اب اس کے کیا کرے؟ متوجہ کرے، چاہے وہ اس کا امر کر کے ہی متوجہ کرے۔ فرماتے ہیں مولا نے چونکہ غرض میں تو اس کو بیان نہیں کیا لیکن اتنا تو بتانا کہ تو نے نماز جب پڑھنی ہے تو اس میں طہارت کا فعل ہی ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اب چاہے اس کا امر ہی کر کے بتائے لیکن بتانا مولا کے لیے ضروری ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، اما بالامر المتعلق بالمامور بھی، یا ایسا امر کرے جو اسی مامور بھی سے متعلق ہو، یعنی یاخذ قیدا فیہ، یعنی اس کو بطور قید کیا گیا۔ مثال کے مولا کہتا ہے کہ صلی عن طہارت، تو نماز پڑھ طہارت کے ساتھ، یعنی پہلے مولا صرف صلی کہہ دے اور دوبارہ کیا کہ صلی عن طہارت، یعنی اسی مامور بھی کے ساتھ کیا کر دے؟ طہارت کی قید لگا دے اس کو دوسرے امر کی صورت میں۔ او بامر مستقل، یا کیا کرے؟ نماز کے ساتھ اس کی قید نہ لگائے، مامور بھی کے ساتھ قید نہ لگائے بلکہ اس طہارت کو کیا ہے؟ شرط کی صورت میں مستقل امر قرار دے اور کہے کہ ان یقول مثلا تطہر للصلاۃ، کہ تو اپنے آپ کو پاک کر لے نماز کے لیے۔ فرماتے چاہے مولا مامور بھی کے ساتھ قید لگا دے یا امر مستقل، جیسا ہم نے دو صورتیں بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں علی جمیع الاحوال لا تکون الارادۃ المتعلقۃ به فی عرض ارادت ذات سبب حتی یکون معمورا به بالامر نفسی۔ فرماتے ہیں چاہے آپ پہلی صورت کی بات کر لیں دوسری صورت کی بات امر مستقل ہو یا معمور به کی قید کے طور پہ، فرماتے ہیں ہر صورت میں کیا ہوگا؟ یہ والا جو ارادہ ہوگا یہ کبھی بھی ذات السبب کے، یعنی جو اصلی امر ہے اس کے عرض میں واقع نہیں ہوگا تاکہ ہم اس کو امر نفسی کے ساتھ متصف کر سکیں۔ بل الارادۃ فیہ تبعیہ، فرماتے ارادہ طبعی ہوگا، وکذا الامر بھی، اس طرح اس کا امر جو ہوگا وہ بھی امر طبعی ہوگا، امر غیری ہوگا، امر خارجی ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ واقعہ کہ اصفہانی مرزا نائینی پر دو طرح کے اشکالات وارد کرتے ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ کے بقول قید مامور بھی میں داخل ہے تو کیا غرض مولا میں داخل ہے یا فعلیت غرض میں؟ اگر تو غرض مولا میں داخل ہے تو پھر قید اور مقید دونوں کو اجزاء کا نام دیا جائے گا، لیکن اگر غرض مولا کی فعلیت میں داخل ہے فرماتے ہیں یہ اصل میں متعلق امر نہیں ہوں گے بلکہ یہ تبعاً ہوں گے، اس لحاظ سے شرائط عقلیہ شرائط شرعیہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب ان شرائط کو بیان کرنے کے مولا یا تو کوئی امر مامور بھی کے ساتھ قید کے طور پہ بیان کر دے گا یا پھر ایک امر مستقل بیان کرے گا۔ دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اصلاً شمار نہیں کر سکتے غرض مولا بلکہ یہ تباً شمار ہوگی، اس صورت میں ہم اس کو مقدمہ خارجیہ کا نام دیں گے، مقدمہ داخلیہ کا نام نہیں دے سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔